السلام علیکم۔ بہاولپور سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیریز کا دوسرا سپاٹ ہے بہاولپور میوزیم۔ بہاولپور میوزیم بہاولپور شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اچھا بچوں، اس وقت ہم پہنچے ہیں بہاولپور میوزیم میں۔ یہ میوزیم 1976 میں بنایا گیا تھا، اور یہ جو اس وقت ریلوے کا ایک انجن آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ 1931 میں احمد پور سے لے کے ہیڈ پنج تن تک کے درمیان میں یہ انجن استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو مکمل جیسے ریل کی پٹڑی آپ دیکھتے ہیں، یہ ریل کی پٹڑی پہ چلتا تھا، اور اس کے پیچھے پوری ریل گاڑی ہوتی تھی۔ یہ اس کا انجن ہے جو پوری ریل گاڑی کو چلاتا تھا۔ اس کے علاوہ جب یہ 1931 میں استعمال ہوتا رہا ہے احمد پور سے ہیڈ پنج تن کے درمیان، اس کے بعد 2004 میں اس کو اس میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا، کیونکہ 1976 میں یہ میوزیم بنا اور 2004 میں اس کو حصہ بنا دیا گیا میوزیم کا۔ اس کے علاوہ اس میوزیم میں نواب صاحب کے استعمال میں مختلف قسم کی جو گاڑیاں رہی ہیں وہ اس میوزیم میں موجود ہیں، جس میں ایک جو اہم گاڑی ہے جس کی ایک انٹرسٹنگ نیوز بھی ہے اور انٹرسٹنگ اس کے فیکٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ رولز رائس ایک بڑی مشہور برطانیہ کی گاڑی تھی جو کہ نواب صاحب کے استعمال میں رہی۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نواب صاحب انگلینڈ گئے، برطانیہ، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور وہاں اپنی سیر و سیاحت کے لیے گئے۔ انہوں نے رولز رائس کی جو فیکٹری تھی وہاں پہ وہ گزرے تو انہیں گاڑی اچھی لگی رولز رائس کی۔ وہ ایسے ہی شو روم میں چلے گئے، اپنا جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، شاہی لباس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل سادہ حلیے میں۔ اب انگریز اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ یہ کیسا جبہ سا پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقیر ہے۔ جب نواب صاحب اس شو روم کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ گاڑی میں نے خریدنی ہے، تو جو وہاں پہ ملازم تھے انہوں نے بدتمیزی کی کہ آپ کہاں خرید سکتے ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ نواب صاحب افسردہ ہو کے باہر آ گئے۔ اس کے بعد جہاں ان کی رہائش تھے وہ وہاں گئے، وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی ان کے ساتھ وفد آیا ہوا تھا اپنے ملازمین ان کو اکٹھا کیا اور تیاری کی کہ مکمل شاہی لباس کے ساتھ میں وہاں جاؤں گا، مکمل میرا وفد ہو اور مکمل طور پر میں اپنے پروٹوکول میں وہاں پہ جاؤں گا۔ جب نواب صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں رولز رائس کے میوزیم میں، تو وہاں پہ نواب صاحب کا ویلکم کیا جاتا ہے، نواب صاحب کی گاڑی کے دروازے کھولے جاتے ہیں کہ آپ آئیں۔ تب نواب صاحب نے اس میوزیم، اس رولز رائس کے جو فیکٹری تھی ان کی، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شو روم، وہاں پہ 6 گاڑیاں رولز رائس کی کھڑی تھی۔ نواب صاحب نے کہا یہ 6 کی 6 گاڑیاں ہم لینا چاہتے ہیں۔ نواب صاحب نے فوراً اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کی اور وہ 6 گاڑیاں نواب صاحب نے خرید لی، اور وہ نواب صاحب کی وہ گاڑیاں پھر پاکستان میں بھجوا دی۔ ساتھ ہی نواب صاحب بھی تشریف لائے پاکستان میں۔ تشریف جب لائے تو اس کے بعد نواب صاحب نے وہ 6 گاڑیاں بہاولپور میں میونسپل کمیٹی کو دے دی کہ آپ نے ان 6 گاڑیوں سے پورے بہاولپور شہر کی صفائی کرنی ہے۔ وہ رولز رائس گاڑی جو اس وقت برطانیہ میں اور پوری دنیا میں نمبر 1 گاڑی سمجھی جاتی ہے، اب جب اس گاڑی سے پورے بہاولپور شہر کی صفائی کی گئی تو یہ اس گاڑی کی توہین تھی، انسلٹ تھی، بےعزتی تھی۔ جب یہ بات پوری دنیا کو پتہ چلی، جو اس کے علاوہ برطانیہ میں جو کمپنی ہے رولز رائس کی ان کو پتہ چلا، تو ان کی کمپنی بڑی ڈاؤن ہو گئی، ان کی سیل رک گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا۔ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ نواب صاحب نے یہ رولز رائس گاڑی بہاولپور شہر میں جو پاکستان میں موجود ہے وہاں پہ صفائی کے لیے استعمال کی۔ نواب صاحب سے پھر انہوں نے معذرت کی کہ ہم معافی چاہتے ہیں، باقاعدہ ریٹن لکھا، خط لکھا کہ یہ گاڑی جو ہے ہم نے، نواب صاحب سے انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اس لیے ہمیں معافی دی جائے، لیکن نواب صاحب نے انہیں معافی نہ دی، اور پھر وہ گاڑی جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کے انڈر ہی رہی اور وہ صفائی میں استعمال ہوتی رہی۔ وہ گاڑی بھی ہم آپ آج میوزیم کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میوزیم میں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک آپ دیکھو گے، اس کے علاوہ قرآن پاک کے دیگر نسخے ہم دیکھیں گے، اس کے علاوہ بہاولپور کا کلچر وہ ہم دیکھیں گے، اور ہاتھ سے بنے ہوئے عورتوں کے جو کپڑے ہیں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے، اب تو مشینیں جدید ٹیکنالوجی سے بن رہی ہیں، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے، بیڈ شیٹس، اس کے علاوہ سونے کے برتن، چاندی کے برتن جو نواب صاحب کے استعمال میں رہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نواب گزرے ہیں، 12 نواب گزرے ہیں بہاولپور ہسٹری میں، تو ان کی تصاویر بھی ہم دیکھیں گے، قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو وفد تھا ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم میوزیم میں اور دیکھتے ہیں ساری چیزیں۔ نواب کا نام کیا تھا؟ نواب صادق محمد عباس، یہ جو وہی والے جنہوں نے وہ زو کی کنسٹرکشن کروائی اور یہ میوزیم بھی انہوں نے بنوایا۔ میوزیم کے گیٹ کے بائیں اور دائیں جانب بہاولپور فوج کے استعمال میں رہنے والی توپیں موجود ہیں۔ یہ بہاولپور شہر کے دفاع میں استعمال ہوتی رہی ہیں
اور ان کی باقی معلومات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میوزیم میں نواب آف بہاولپور کے استعمال میں رہنے والی چھوٹی اور بڑی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ نور محل کا یہ ماڈل بھی موجود ہے جو ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ بہاولپور گیلری ہے جس میں نواب صادق محمد خان عباسی جو بہاولپور کے پہلے نواب تھے ان کی تصاویر اور اس کے بعد جو دیگر باقی 11 نواب گزرے ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں۔ ان میں پہلے 9 نوابوں کی تصاویر خیالی تصاویر ہیں جبکہ آخری 3 تصاویر یہ حقیقی تصاویر ہیں جو آپ کو گیلری میں دکھائی گئی۔ یہ پکچر وال گیلری ہے جس میں نواب صاحب کے ساتھ دیگر مشہور شخصیات کی تصاویر موجود ہیں جن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، محترمہ فاطمہ جناح اور نواب صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چند اہم تاریخی تصاویر موجود ہیں جس میں مسلمانوں کی پاکستان میں ہجرت اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حلف برداری کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے اسلامی فنون گیلری۔ یہاں قرآن مجید کے نایاب نسخے موجود ہیں جس میں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی موجود ہے۔ ویورز، یہ بہاولپور کی چند تاریخی اور نایاب چیزیں ہیں اور ان کے ماڈل یہاں پہ رکھے گئے ہیں جو بہاولپور میں موجود مختلف مذاہب کی عکاسی کرتی ہے اور بہاولپور کے کلچر اور اس کے قدیم ترین جو چیزیں استعمال ہوئیں ان کی منظر کشی کر رہی ہے۔ اور یہ نواب صاحب کی فیملی کے استعمال میں رہنے والے زیور جو سونے اور چاندی کے بنائے گئے تھے، اور یہ پرانے اور تاریخی برتن ہیں جو اس وقت استعمال کیے جاتے تھے۔ ویورز، یہ کچھ ماڈل رکھے گئے ہیں جو بہاولپور کے کلچر اور روحی کے منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ پنجاب کے کلچر کو دکھانے کے لیے آٹا پیسنے والی چکی موجود ہے اور گھڑا رکھا گیا ہے جو کہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہاولپور میں موجود قلعہ دراوڑ کے تالے بھی دکھائے گئے ہیں جو قلعہ دراوڑ کے دروازے پہ لگائے جاتے تھے۔ یہ اونٹ یا دیگر جانور جو سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کے اوپر رکھنے کے لیے گدی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سونے اور چاندی کے برتن بھی موجود ہیں جو نواب صاحب کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ہاتھ سے بنی ہوئی چند دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ بلوچستان کا کلچر دکھایا ہوا ہے اور یہ بہاولپور کے زیر استعمال رہنے والے ہتھیار جن میں تلواریں اور بندوقیں شامل ہیں جو کہ بہاولپور میوزیم کی زینت بنے۔ اس کے علاوہ بہاولپور کے ٹکٹس اور فوج کے استعمال میں رہنے والے بیج اور سکے بھی موجود ہیں۔ یہ نواب صاحب کی استعمال میں رہنے والی بگھی ہے جو تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بگھی قائد اعظم کے حلف برداری کے موقع پر بھی استعمال ہوئی اور نواب صاحب نے اپنے دور حکومت کے اہم موقعوں پر بھی اس کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ یہ بگھی ان کی فیملی کے استعمال میں بھی رہی اور آج بھی یہ اپنی اصل حالت میں بہاولپور میوزیم میں موجود ہے۔
ویورز، یہ بہاولپور میوزیم میں سائیکل رکشہ موجود ہے جو بہاولپور شہر میں مسافروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان کی آمد و رفت کے لیے، اور یہاں پہ 300 سال پرانی ایک توپ بھی موجود ہے۔ یہاں مختلف اسکول کے بچوں نے بہاولپور شہر کے کلچر کو ماڈل کے ذریعے دکھایا ہے، جس میں روہی کا کلچر شامل ہے اور پنجاب کا لباس موجود ہے اور دیگر مختلف ڈیزائن موجود ہیں جو مختلف اسکول کے بچوں نے بہاولپور میوزیم کو تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ اور یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے موجود ہیں جس میں چادریں، دوپٹے، بیڈ شیٹس اور بچھونے وغیرہ شامل ہیں جو بہاولپور کے تاریخی کلچر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ سارا بہاولپور کا، یہ دیکھو الائیڈ اسکول ہے، یہ اسکول کے کچھ بچوں نے جو ہے نا یہ ماڈل یہاں پہ رکھے ہیں۔ اور یہ قلعہ دراوڑ کا ماڈل موجود ہے جو بہاولپور کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔